ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر رواه أحمد وأبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعده ببعض وإنما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جہلتم فقلوه الى عالمه رواه احمد وابن ماجہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی میں نے دو حدیث پڑھی ہے، ایک کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جھگڑا قرآن میں کفر ہے۔ ابھی میں صرف ظاہری طور پر ترجمہ کر رہا ہوں، جھگڑا قرآن میں کفر ہے۔ اس کو روایت کیا احمد نے ابو داؤد۔ دوسری حدیث ہے عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں، یعنی ان کے باپ نے سنا ہوگا ان کے دادا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو جو جھگڑا کر رہے ہیں قرآن میں، فقال سوائے اس کے نہیں، ارشاد فرمایا آپ نے کہ سوائے اس کے نہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو بعض حصے سے ٹکرایا، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کی کتاب اس کا بعض حصہ بعض کی تائید کر رہا ہے، تو اس کے بعض کو بعض حصے سے جھٹلاؤ نہیں، جو تمہیں معلوم ہے اس سے تو وہ لوگوں سے بیان کرو، اور جو تمہیں معلوم نہیں کسی جانکار سے اس کو پوچھ لو، اس کے عالم سے اس کو پوچھو۔ ظاہری طور پر میں نے دونوں حدیث کا ترجمہ کرا۔ سب سے پہلے اب میں پہلی حدیث کو لے رہا ہوں جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ قرآن میں جھگڑا کفر ہے۔ بہت ساری لغات پر اور بہت ساری قرات کے اوپر قرآن اترا۔ یہ تو ہمارے سامنے جو کتاب ہے آج قرآن شریف، یہ عاصم روایت حفص ہے، سمجھے آپ؟ قرآن میں بہت ساری لغتیں ہیں، سب کو گھیر لیا ہے، اور قرآن میں بہت ساری قرات ہے۔ اس طرح سے قرات ہے کہ اگر آپ کے سامنے پڑھا جائے تو آپ بولیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب آپ کی سمجھ بوجھ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں میں دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں زیر تعلیم تھا، تو وہاں قاری محب الدین صاحب تشریف لائے تھے، وہ اور لکھنؤ کے یہ مانے ہوئے اساتذہ میں سے تھے جن کا احترام سنی بھی کرتے تھے اور حفا بھی، قرات میں ان سے زیادہ فن کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ تشریف لائے تھے امتحان دینے کے لیے، جو بچے قرات پڑھ رہے تھے، بڑا ادارہ ہے تو بڑا ہی ممتحن آئے گا وہاں۔ جس وقت وہ قرات سبا کا مظاہرہ کر رہے تھے بھولا بازار کے جلسے میں مبارک پور میں ہے، تو ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے تھے، الگ الگ طریقے سے پڑھتے تھے۔ جیسے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ آیا، یہ پڑھتے ہیں نا کلام آپ، تو اس کو کبھی سکارا انہوں نے پڑھا، کبھی سکارے پڑھا، کبھی سکرے پڑھا۔ اب عوام تو دنگ رہ گئی کہ یہ کیا کیا بیچارے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ کر کے بتایا گیا تھا کہ مانے ہوئے استاد ہیں یہ، تو مرد تو چپ رہے لیکن عورتیں کاہے کو چپ رہے؟ پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، پردے کے ساتھ وہاں عورتیں بیٹھتی تھیں، لوگ سامنے نہیں بیٹھے۔ پردے میں بیٹھنے والی ایک خاتون نے اتنے زور سے کہا کہ وہ آواز اسٹیج تک آ گئی، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کیا صورت ہی نہیں، آواز بھی عورت ہے، غیر آدمی نہ سنے، اور جن لوگوں نے ان کو احتجاج پہ اتار دیا انہیں عقل نہیں ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ تو اتنے زور سے کہا کہ اسٹیج تک آواز آ گئی کہ یہ قاری صاحب بھول گئے ہیں، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، کوئی بتاتا بھی نہیں ان کو، اب وہ کیا سمجھے کہ یہ قرات کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ آئی بات سمجھ؟ تو نہ جاننے والے لوگ جھگڑا کرتے ہیں قرآن میں، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، بہت سی لغات ہیں کلام میں۔
اب اس کی تفصیل میں کیا آپ کے سامنے بیان، وہ بہت ساری قرات ہے. قرآن جھگڑے کے لیے نہیں آیا، جھگڑا ختم کرنے کے لیے آیا. میں جو بتا رہا ہوں یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں ہے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے. ہمارے یہاں جو جہاد و قتال کی بات آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ جب نیکی کی راہ میں کوئی آگے آپ کو نہ بڑھنے دے، اور اس دنیا میں بہت مشکل ہے کہ پہلے تو آپ کو نفس ہی نیکی کی طرف نہیں بڑھنے دیتا، پھر شیطان نہیں بڑھنے دیتا، پھر دنیا نہیں بڑھنے دیتی. جب بڑھنے نہ دے کوئی اور زبردستی لڑائی چھڑ دے آپ کے خلاف تو لڑو اس سے، لیکن اس لیے لڑو کہ لڑائی ہتھیار ڈال دے. لڑائی کے لیے لڑائی نہ ہو، لڑائی ختم کرنے کے لیے لڑائی. حتی تدال ہر باؤسار ہو، یہاں تک کہ جنگ اپنا ہتھیار رکھ دے. نہیں بس ہے جنگ. ایک بات اور سمجھ لیں آپ، جتنی جاندار مخلوق ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، چھوٹی کیوں نہ ہو، اور وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، ہاتھی کیوں نہ ہو، شیر کیوں نہ ہو، ببر کیوں نہ ہو، پھر وہ خشکی کی مخلوق ہو یا تری کی مخلوق، جتنی جاندار چیزیں ہیں سب میں لڑائی ہے. جانور بھی لڑتے ہیں، پرندے بھی لڑتے ہیں، درندے بھی لڑتے ہیں، حشرات اور سانپ وغیرہ بھی لڑتے ہیں، چونٹیاں بھی لڑتی ہیں. جتنی جاندار مخلوق ہے سب اپنے جینے کے لیے لڑتے رہتے ہیں. یہاں تنازع للبقاء کا قانون چل رہا ہے. یہ جھگڑا اپنے زندگی کو یا خوشگوار بنانے کے لیے یا جینے کے لیے لڑائی لڑنی پڑتی ہے. حقوق کی لڑائی لڑنی ہی پڑتی ہے. پھر چاہے زبان سے لڑو، چاہے ہاتھ پاؤں سے لڑو، چاہے ہتھیار سے لڑو، چاہے مغز سے، لڑتے ہی ہیں. تو ہر مخلوق لڑتی ہے جتنی ہے جو جانتا، لیکن اس میں سب سے زیادہ انسان جھگڑالو ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ کلام پاک میں ہے کہ انسان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. اب آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ جھگڑا. اسلام جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، منع کیا کہ جھگڑا نہ ہو. حاجی صاحب کو جب حج میں جاتے تو کہہ دیا جاتا ہے سب کچھ کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، دیکھا گناہ نہیں کرنا. اپنی عورت سے بھی پردے کی بات مت کرنا. احرام جب پہن لیا آپ نے دیکھا، لیکن اس میں جھگڑا ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اب کوئی ایک روٹی کے لیے یا ایک بوٹی کے لیے جھگڑا کرے تو اس کا مطلب وہ حج کو نہیں سمجھتا، باقی سب سمجھتا ہے. حج نہیں سمجھا اس نے، بلا حج کو سمجھے ہوئے یہاں آ گیا. ہم نے وہ بھی دیکھا کہ ایک بوٹی کے لیے ان کو 4-5 بوٹی آپ نے دے دی، ہم کو تو 3 ہی دیا. وہاں بوٹی گننے گئے آپ یا روٹی گننے گئے. افسوس، پہلے حج کو سیکھ لو تو اس کے بعد حج کرو. بابا زندگی گزر گئی نماز پڑھتے ہو، ابھی نماز نہیں آئی کہ کیسے نماز پڑھو. اور حج تو تمام زندگی میں ایک بار ہے، تمام زندگی سیکھنا پڑے گا تب حج آپ کو آئے گا کہ حج کس کو کہتے ہیں. عرض کر رہا تھا یہ کتاب چاہتی جھگڑا ختم ہو جائے. لڑائی بھی اس لیے ہوتا کہ لڑائی ختم ہو جائے. حتی تدال حرب اوزارا، لڑائی اپنا بوجھ ہے. لڑائی کے لیے لڑائی نہ ہو، لڑائی ختم کرنے کے لیے لڑائی ختم. اور یہ کیسے ہوگا؟ درویشوں کے یہاں ہم نے دیکھا کہ اگر کسی فقیر کے ہاتھ میں ایک روٹی آئی نا، ایک روٹی تو آدھی خود کھا لیتا، آدھی اپنے دوسری بھائی کو دے دیتا. یہ فقیروں کا مزاج دیکھا، یہ اللہ والوں کا مزاج ہے. کبھی بھی پوری نہیں کھائے گا، آدھی خود کھائے گا، آدھی دوسرے کو کھلائے گا. یہ اللہ والوں کو. سادی صاحب نے اس کو اللہ والا. اور بادشاہوں کا مزاج میں نے دیکھا کہ 7 ملک پر قبضہ کر کے دوسرے ساتھ کے چکر میں. اب سادی صاحب کے الفاظ میں بیان کروں، وہ کہتے ہیں نیم نانے گر خورت مرد خدا بسلے درویشاں کنت نیم دیگر ہفت اکنی مر بگیرت بادشاہ ہم چنا در بند اکنی میں دیگر. یہ سادی صاحب فرمانا. نیم مانے آدھا، یہ نیم کا درخت نہیں، فارسی زبان میں نیم مانے آدھا. نان مانے روٹی. آدھی روٹی اگر مرد خدا کھاتا ہے، مرد خدا وہ اللہ والے کو کہتے ہیں، ان کے یہاں مرد وہی ہے جو اللہ والا ہے. یہ سمجھ لیجیے گا، تو سب کو مرد نہیں مانتے. اللہ والوں کی اصطلاح میں مرد وہی ہے جو اللہ کے واسطے زندگی گزارے. سب کو مرد نہیں کہتے. تو کہا اللہ والا اگر آدھی روٹی کھاتا تو آدھی دوسروں کو کھلاتا ہے. لاک ڈاؤن میں دیکھو کچھ لوگوں نے کھلایا، اچھی طرح سے کھلایا. کچھ لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے، واہ واہ کرتے رہے، سبحان اللہ جزاک اللہ کہتے، نہیں لیا حصہ. تو آدھی روٹی اگر اللہ والا کھاتا تو آدھی دوسرے کو دے دیتا ہے. اور بادشاہ اگر 7 ملک لے لیتا تو دوسرے 7 کے چکر میں. اب نیٹو پہلے 12 تھے، اب 28 ہو گئے ہیں، اور یوکرین کے پیچھے پڑ گئے. اور جس کے پیچھے یہ پڑے اس کو تباہ کر کے ہی چھوڑا ہے، اپنے کسی دوست کو چھوڑا ہی نہیں. جس نے بھی مغرب کو دوست بنایا اس کو تو انہوں نے ختم کر کے چھوڑا. جسے اسامہ بن لادن کہتے ہیں امریکہ کا دوست تھا، تو بعد میں ٹیررسٹ ہو گیا. اس لیے جو ان کی غلامی کا دم بھرے وہ ہم نے پسند ہے، اور جو ان کے مقابل آ جائے ٹیررسٹ ہے، یہ اصطلاح ان کی، اس کو مار کے ہی چھوڑا انہوں نے. اسامہ صدام حسین ان کا دوست تھا، اس کو مار کے چھوڑا. شاہ ایران ان کا دوست تھا، اس کو مار کے چھوڑا. اس کی فریاد کو نہیں پہنچا. وہ یہ تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو؟ یہ جس کے بھی دوست ہے اس کا بیڑا گرک کر کے ہی چھوڑا. اب یوکرین کے دوست ہو گئے تو کون اپنے ساتھ نیٹو کو بٹھائے گا؟ بہت بڑی سرحد ہے اس کی، یوکرین کی، روس سے ملتی ہے، جنگ چل رہی ہے. افسوس کی بات ہے جو لوگ کہے میں کسی کی آ جاتا ہے. ابھی بھی صبر نہیں ہے. پہلے 12 ممالک تھے نیٹو کے، مغرب میں ہم بڈھے ہو گئے، بڈھے 65 ہو گئے. اس 80-85 سال میں ہم نے یورپ میں
جنگ دیکھی نہیں, ایک جنگ تھوڑی سی ہوئی تھی, اس کے بعد سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا. وہاں جنگ ہوئی نہیں. اور مشرق میں صبح شام جنگ ہو رہی ہے. جہاں سورج چمکتا ہے اندھیرا وہیں ہے. اہل مشرق یہاں سورج چمک رہا ہے, یہاں سورج کی روشنی میں بھی ان کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا, اور مغرب یعنی یورپ اندھیرے میں گم ہے, ڈوبا ہوا ہے, وہاں سب کچھ ان کو اندھیرے میں دکھائی دے رہا. بس یہی فرق ہے. کیا ہم صرف لڑنے کے لیے پیدا ہوئے, امن کے لیے نہیں پیدا ہوئے. انبیاء جتنے ہیں سب ادھر ہی آئے, اور یہ ادھر ضرورت بھی تھی. یہ چراغ تک اندھیرا, جہاں سورج چمکتا وہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا. افسوس ہم ان سے ہتھیار خریدتے ہیں اور اتنا اچھلتے ہیں ہتھیار خرید کر کے کہ وہ بنا کے اتنا نہیں اچھلے تھے. صاحب لگتا ہے وہ دنیا فتح ہی کر کے چھوڑے گے. اگر ایسا ہوتا تو مغرب ہی فتح کر لیتا. کسی کے دن ہمیشہ ایسے نہیں رہے. مغرب نے قیصری کر لی جو کرنی تھی, اب نہیں چلے گی. اگر مغرب نے یہ ٹھان لیا کہ اہل مشرق کو مشرق میں نہیں رہنے دیں گے, غلامی بنا کے چھوڑیں گے, تو مشرق نے بھی ٹھان لیا کہ مشرق آزادی ہو کے رہے گا. اگر کہ اوپر یہاں کے غلام بننا چاہتے بنے اہل مشرق, تو قرآن کو بھلائی چاہیے ہوتا. لیکن انہوں نے بھی ٹھان لیا کہ آزادی کسی کی, ہم غلام تھوڑے. جب ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے آپ غلام کیوں بناتے ہو زبردستی؟ چلو سر, انسان سب سے زیادہ جھگڑا. انسان جب جھگڑالو ہے تو قرآن میں جھگڑا کرتا ہے. ایسے نہیں, ایسے قرآن کے بعض حصے کو بعض حصے پر رکھ دیتا ہے, جیسا کہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے. قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے, یہ نہیں پسندیدہ نہیں. قرآن میں جھگڑا مت کرو, قرآن سمجھنے کی کوشش کرو, جھگڑا مت کرو. دوسری حدیث عمرو بن شعیب سے, وہ اپنے باپ سے اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے سنا ایک قوم کو جو قرآن میں جھگڑا کر رہی ہے, ایک قوم کو سنا حضور نے اپنے زمانے میں, یہ ایسے نہیں, ایسے دیکھو یہ آیت ایسی آئی ہے, یہ آیت ایسی آئی ہے, یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, ایسا کر کیا. یہ قوم کو حضور نے سنا. فقال, تو فرمایا سوائے اس کے نہیں تم سے پہلے لوگ جو ہے اسی راہ سے ہلاک ہوئے. اللہ کی کتاب میں جھگڑا کیا. اللہ کی کتاب جھگڑے کے لیے نہیں, صلح و سلام کے لیے. اللہ کی کتاب لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں, امن و امان کے لیے. سب کو امن سے رہنے دو, چین سے رہنے دو. خواہی نہ خواہی ان کا امن خیانت مت کرو, اور زبردستی جنگ کی آگ مت بھڑکاؤ. جنگ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے, لیکن جب ناگزیر ہو جاتی ہوتا. تو حضور نے فرمایا تم سے پہلے کچھ لوگ جو ہیں اسی راہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے کتاب کے بعض حصے کو بعض حصے سے ٹکرایا. دیکھو یہاں آیا, یہاں آیا, یہ آیا, دونوں ٹکرا رہا. ایسا نہیں. اللہ کی کتاب میں کنٹراڈکشن نہیں ہے, تضاد نہیں ہے. اس کا بعض حصہ بعض کی تائید کرتا ہے, بعض حصہ بعض سے ٹکراتا نہیں. کوئی ٹکراؤ نہیں, تمہاری سمجھ میں ٹکراؤ ہے. سمجھنے کی کوشش کرو, سوائے اس کے نہیں کہ اللہ نے کتاب اتاری, اس کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے. تو مت چھٹلاؤ بعض حصے کو بعض حصے سے. جو تمہاری سمجھ میں اس میں آتا ہے وہ کہو, اور جو سمجھ میں نہیں آتا کسی سمجھدار سے پوچھ لو. جو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, جو نہیں آتا کسی سمجھدار سے پوچھ لو. اور یہ پوچھنا حل ہے, لڑائی جھگڑا حل نہیں. الحمدللہ. اسی لیے یہ اللہ کی کتاب کا درس دیا جا رہا ہے, حضور کی حدیث کا درس دیا جا رہا ہے کہ آدمی اچھی طرح سمجھ لے کہ قرآن و حدیث لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں, میں حج میں تھا, 2 آدمیوں میں یعنی عربوں میں ذرا سے تو میں ہوئی. بس ایک آدمی نے اس میں کہا, پتہ نہیں کہاں سے آیا وہ کہنے لگا صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, درود بھیجو حضور پر. اور دونوں درود پڑھنے لگے, لڑائی ختم. سنیں حضور لڑائی ختم کرنے کے, حضور پر درود بھیجو تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے بابا. ارے میں تو ہنسنے لگا کہ اللہ, ابھی یہ تو اتنے غصے میں تھے اور اتنے لڑائی جھگڑے پر ستاش حضور کا نام آیا, لڑائی ختم. کیا ڈال دیکھا. یہ تو خیر ایک عام آدمی کی بات کی میں نے. فاروق اعظم کا جلال مشہور ہے, جلال فاروقی مشہور, جیسے جمال صدیقی مشہور. صدیق اکبر کا جمال مشہور ہے. صدیق اکبر کی مثال جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی مثال ہے, بہت نرم دل کے تھے. صدیق اکبر کی مثال حضرت عیسیٰ کی مثال ہے, بہت نرم دل تھے. اور فاروق اعظم میں جلال تھا, یہ موسیٰ کی طرح سے, نوح کی طرح سے یہاں جلال تھا. لیکن وہ جمال جمال حق تھا, اور یہ جلال جلال حق تھا. یہ بھی کمال, وہ بھی کمال. اس کی بھی ضرورت, اس کی بھی ضرورت ہے. جمال کی بھی ضرورت ہے, جلال کی بھی ضرورت. تو جلال فاروقی مشہور جب غصے میں آتے تھے تو مجالے کوئی ٹھہرے پھر. تو جس کو معلوم تھا راستہ ان کا غصہ ختم کرنے کا, وہ کیا کرتا تھا, جب فاروق اعظم غصے میں آئے تو ایک آیت پڑھ دیتا تھا قرآن کی جو اس کے مناسب ہوتی, جس کی وجہ سے غصہ آیا. ان کو تو بہت نالج تھی نا, ان کو تو بہت نالج تھی صحابہ. ایک آیت جیسے پڑھتا اسے غصہ گیا فاروق اعظم کو. وہ کانا وقافا عند کتاب اللہ, جب اللہ کی کتاب پڑھ گئی فوراً غصہ ختم. یہ کتاب ختم کرتی. اچھا میں اپنی بات اپنی بتا دوں. میں تو ہندوستان سے گیا تھا نا, تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی ہوں, ایک طالب علم, آج بھی طالب علم ہوں. میں کبھی نہیں سمجھتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, بہت بڑا علامہ ہوں, اور بہت فاہمہ ہوں, بہت قرآن و سنت. آج بھی چھوٹا سا تعلیم, چھوٹا سا تعلیم علم تھا, مگر پڑھ رہا تھا. میں آج کرنے گیا تھا, تو وہاں دھوپ کی وجہ سے چھتری خریدی جاتی ہے, اور انڈیا میں جو ہے بارش کی وجہ سے ہے نا, چھتری کب خریدتے ہیں آپ, بارش. وہاں دھوپ کی وجہ سے. تو مجھے پہاڑ پہ چڑھنا تھا اس زیارت کے لیے, ہمارے سور پر چڑھنا تھا. تو چھتری دیکھ رہا تھا کہ دھوپ رہے گی تو چھتری, اس لیے وہاں جانتے ہیں چھتری کو کیا کہتے ہیں, شمسیہ کہتے ہیں, سورج والی. یہاں بارش والی ماتریا ہے, سمجھے آپ. تو چھتری دیکھ رہا تھا, اوپر لگی ہوئی تھی,
میں نے ایک چھتری دیکھا کہ اوپر ٹنگی ہوئی تھی، اس کو اتار رہا تھا، میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ٹھیک ایک عرب صاحب کے سر پہ گری. وہ تو سرخ ہو گیا غصے میں. جب وہ دیکھا میں نے کہ یہ جلال میں آ گیا ہے، ایک دم ابھی جانے کیا کہے گا مجھ سے، ابھی کچھ بولا نہیں. اب جس کے سر پہ چھتری گرے گی تو کیا کرے گا؟ اس کے بولنے سے پہلے میں نے آیت پڑھی والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ آیت پڑھی، جلدی سے گلے لگا لیا، میری پیشانی چومی. اس کے سر پہ چوٹ بھی میری وجہ سے لگی، میری پیشانی چوم گئی. یہ ہے یہ کتاب. آپ اس کتاب کو کہتے ہو کہ جھگڑالو ہے اور آپ کی دشمن ہے، آپ خود اپنے دشمن کو. ایسا کہنے والا خود اپنا دشمن ہے. اسی وقت چوم گیا، میری پیشانی الٹے چوما. اللہ یا شک، سب سے بڑا شجاع وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے. یہ نہیں کہ کسی پہلوان کو اکھاڑے میں شکست دے دے. سب سے بڑا طاقتور. تو آیت پڑھی میں نے والقاسمین الغیظ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ بھی پیا جاتا ہے بابا، چلم پیتے ہیں نا، اس کو اہل چلم بہت جانتے ہیں. غصہ بھی پیا جائے، غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ آیت پڑھی، جیسے کلام پاک کی آیت پڑھی پیشانی چوم. اللہ یا شک عفوتک، یہ اس کے مطلب میں نے آپ کو معاف کر دیا بلا کہے ہوئے. آپ قرآن کو، اہل قرآن کو، مسلمان کس نے سکھا دیا کہ ٹیررسٹ ہو گئے؟ آپ کی پالیٹکس نے بتایا، آپ کی گندی اور لچر اور بودی سیاست نے بتایا. اور یہ سب نتائج بھی دیکھیں گے اس کے برے. یہ 4 دن جو مزہ کرنا ہے مزہ کر لیں. یہ برے نتائج بھی دیکھیں گے. جو بری راہ چلے ہو تو وہ تو جھیلنا ہی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. جو بھی بری راہ چلا ہے وہ اس کے نتائج سے نہیں بچ سکتا. جس نے بھی کانٹا بویا ہے کبھی پھل نہیں کھا سکتا. اسی لیے حکم ہے جو آپ کے راستے میں کانٹا بونے چلا ہے، ہو سکے تو آپ اس کے راستے میں پھول بچھا دو. اس لیے پھول بچھانے والے کے لیے یہاں پھول ہے، کانٹا بچھانے والے کے لیے کانٹا ہے. اللہ پاک ہم تمام کو دین کی سچی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پر جینے اور مرنے کا شعور عطا فرمائے. زندگی اللہ والوں کے قدموں میں گزرے اور موت ایمان اور ایقان پر آئے. اللہ والوں کے قدموں میں دفن ہونا نصیب کرے. اور اللہ پاک بروز حشر اللہ والوں کے قدموں ہی میں ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.